میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، کافی مومنین نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ زیارت عاشوراء کے بارے میں بھی ذرا بتاتے چلیں کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے اور اس سے کیا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم زیارت عاشوراء کے بارے میں ان کے اس زیارت عاشوراء کے فوائد کیا ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زیارت عاشوراء کو 40 روز یا اس سے کم دنوں تک روزانہ پڑھنا حاجتوں کو پورا ہونے اور مقاصد کے برآنے اور دفاع دشمن کے لیے خطا اور بے نظیر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے مولا کو سلام کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر زیارت عاشوراء کی تلاوت کرو۔ ہاں، جب تم زیارت عاشوراء پڑھتے ہو تو تمہارے ساتھ ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زیارت عاشوراء پڑھنے والے کی فضیلت ہے، اور خداوند متعال تمہارے نام اعمال میں سے اس کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، صفحہ نمبر 74۔ دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کیا کرو اور ہاں اس کی حفاظت کرو، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد اب امام یہاں کے اوپر فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہوگی، اس کو شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، جتنی بڑی حاجت ہوں خدا بہت جلد قبول کرے گا، اور کبھی یہ انسان نا امید نہیں ہوگا کیونکہ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 300 سے یہ حدیث ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے جب سید رشدی کی ملاقات ہوئی تو آپ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اس زیارت کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے سید رشدی، زیارت عاشوراء کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر 3 مرتبہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے عاشوراء 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 کہا۔ اس کے بعد مومنین 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی قربتاً اللہ۔ اس کے بعد پھر مومنین زیارت عاشوراء پڑھے، اور جو 100 مرتبہ اگر کہا گیا ہے کہ اس کلمات کو 100 مرتبہ کہا جائے، اگر 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اگر اس کو شخص آخر میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھے تو بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ زیارت جو ہے آپ کو مفاتیح الجنان میں دوسری زیارت عاشوراء کے نام سے لکھی ہوئی ہے، اس میں 1000 مرتبہ سلام اور 1000 مرتبہ لعنت نہیں ہے، لہٰذا نام پڑھنے والے آسانی سے چند منٹ میں آسانی سے اس کی روزانہ تلاوت کر کے اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے قبر میں جانے سے خوف آتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ زیارت عاشوراء پڑھا کرو۔ اس نے کہا مولا، زیارت عاشوراء کا قبر میں اتارے جانے سے کیا تعلق ہے؟ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام، بڑی توجہ چاہتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم زیارت عاشوراء کے آخر میں نہیں پڑھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ یعنی اے اللہ قبر میں اتارے جاتے وقت مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اور اللہ عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کیا آپ کو کوئی حسرت محسوس ہوتی ہے کہ کاش دنیا میں فلاں کام کر لیتے؟ تبھی
انہوں نے کہا ہاں مجھے حسرت ہے کہ کاش میں زیارت عاشورہ ہر روز کئی بار پڑھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت عاشورہ روزانہ پڑھنے اور کربلا مقدسہ جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مومنین آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی دوسرے مومنین کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی دوسرے مومنین بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنے لگیں اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔